السلام علیکم ناظرین، بلال احمد تبصرہ UK کے ساتھ۔ ناظرین، اس ہفتے حکومت برطانیہ نے پاکستانی حکومت کے ساتھ امیگریشن کا ایک بہت اہم اور بڑا معاہدہ کیا ہے۔ یہ معاہدہ جس کو حکومت برطانیہ اور پریٹی پٹیل ہوم آفس کی جو منسٹر ہیں، جن کے انڈر امیگریشن کا ساری ڈپارٹمنٹ آتا ہے، اور ان کے مطابق جو ہے یہ بہت بڑی کامیابی ہے برطانیہ کے لیے بھی۔ امیگریشن کی جو وزیر ہیں، ہوم آفس کی جو وزیر ہیں پریٹی پٹیل، انہوں نے اس سے پہلے 3 سے 4 ممالک کے ساتھ معاہدہ کر چکے ہیں، جس میں البانیہ بھی شامل ہے اور انڈیا بھی شامل ہے، اور ان کا مقصد یہ ہے کہ اس قانون کو مختلف ملکوں کے ساتھ 1 to 1 بیسس پہ جو ہے معاہدہ کیا جائے امیگریشن کے حوالے سے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امیگریشن کا یہ قانون جس قانونی معاہدہ جو ہے یہ کیا کیوں گیا ہے، جب پاکستان اور برطانیہ کے درمیان آلریڈی بہت سارے معاہدے امیگریشن کے حوالے سے آلریڈی موجود ہیں۔ تو اس میں پرانے معاہدے میں اس معاہدے میں فرق یہ ہے کہ پرانے معاہدے میں یہ ضرور معاہدہ ہوا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے جو ہیں جو کرمنلز ہیں، ہم ان کو بات چیت کے بعد جو ہے وہ ہم ان کے ریلیونٹ کنٹری میں، مطلب پاکستان یا برطانیہ میں، ایک دوسرے ملک میں ان کے اپنے ملک میں واپس بھیج سکتے ہیں۔ لیکن جو یہ نیا معاہدہ جو ہے، اس میں آپ کو کوئی بات چیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایز لانگ ایز کہ وہ انہوں نے کوئی بھی اوفینس کیا ہوگا تو ان کو اسٹریٹ وے بھیج دیا جائے گا۔ تو بیسیکلی اس میں ڈسکشن نہیں ہونی، اس میں بات چیت نہیں ہونی۔ مثال کے طور پہ کہا جاتا ہے کہ الطاف حسین کو بتانے پر حکومت برطانیہ پاکستانی حکومت کے کہنے پہ واپس کیوں نہیں بھیج دیتی، جب پاکستانی حکومت ان سے کہہ رہی کہ واپس بھیج دیں، تو اس پہ پھر حکومت برطانیہ کے اپنے جو ہیں وہ قانون آ جاتے ہیں اور وہ اس کو نہیں بھیج سکتے ہیں۔ اچھا، پھر اس لیے اب انہوں نے ایک ایسا معاہدہ کر لیا ہے جس میں جو بھی اوفینڈرز ہوں گے، جو بھی کرمنلز ہوں گے برطانیہ میں یا پاکستان میں، وہ ان کو اسٹریٹ وے جو ہے بھیجا جا سکے گا۔ اچھا، اس پہ تھوڑا سا کنسرن یہ ضرور ہے کہ کیا یہ قانون جو ہے، جو معاہدہ جو ہوا ہے، یہ معاہدہ کیا بلینکٹ کور ہے، یعنی کہ ہر ایک برطانوی شہری جو پاکستانی شہری بھی یعنی کہ ڈیول سٹیزن ہیں اس پہ بھی لاگو ہوگا، یا جو برٹش سٹیزن ہے اس نے بھی پاکستانی شہریت کو ختم کر دی اس پہ بھی لاگو ہوگا، یا صرف ان پہ ہے کہ جن کے پاس پاکستانی سٹیزن شپ ہے اور برطانوی شہریت نہیں ہے۔ تو اس پہ جو ہے جو ہوم آفس نے کلیئر کیا کہ یہ صرف اور صرف جو لاگو ہوگا وہ اگر پاکستانی سٹیزن ہوں گے تو پھر یہ معاہدے کے تحت ان کو واپس پاکستان بھیج دیا جائے گا۔ اگر ان کے پاس ڈیول سٹیزن شپ ہوگی یا برطانوی سٹیزن شپ ہے تو پھر ان کو واپس پاکستان نہیں بھیجے گا، ان کے لیے پھر یہیں پر ہی ان کو سزا کاٹنی ہوگی۔ لیکن اگر ان کے پاس برطانوی شہریت نہیں ہے اور ڈیول سٹیزن نہیں ہیں تو پھر ان کو واپس بھیج دیا جائے گا۔ اور اس میں جو مینلی وہی ہیں کہ جو آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان اس حوالے سے کافی بدنام رہا ہے سیکس آفینڈرز میں، سیکس گرومنگ میں، اور یہاں پہ کافی کیسز ایسے سامنے آئے ہیں جس میں پاکستانیوں کے نام سامنے آئے ہیں جو کہ 15-20 سال پہلے ایسے کیسز ہیں جو اب نکل کے سامنے آ رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے حکومت برطانیہ چاہتی ہے کہ ان کو بھیجا جائے۔ مسئلہ اس سے یہاں پہ یہ اب آ گیا ہے وہ کہ حکومت برطانیہ تو بہت بڑی کامیابی سمجھتی ہے، اور یہ معاہدہ جو ہے پریٹی پٹیل اور انٹیریئر سیکٹری جو ہیں اسلام آباد سے، وہ باقاعدہ UK آئے تھے، اور یہ جو ہے لندن میں یہ معاہدہ جو ہے ہوا ہے۔ میں آپ کی تصویروں میں بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ معاہدے کی تصویر ہے جس میں 17 اگست کو یہ معاہدہ ہوا ہے 2022 کو۔ تو ابھی صرف اس میں جو پیچیدگیاں تھوڑی سی میری نظر میں وہ یہ ہیں کہ یہ معاہدہ تو ہو گیا ہے، لیکن جو یہاں سے اگر ٹھیک ہے برطانیہ تو اپنے شہری لے سکتا ہے، ان کے پاس سسٹم بھی موجود ہے جو پاکستان سے اپنے کرمنلز کو واپس لے سکتا ہے، ایکسیپٹ کر لے گا، یہاں پہ وہ سزائیں بھی کاٹ لیں گے۔ لیکن پاکستان میں ابھی ایسا کوئی نظام ابھی تک نہیں بنا کہ اگر برطانیہ پاکستانی کرمنلز کو واپس بھیجتا ہے پاکستان تو وہ کیسے سزا کاٹیں گے، ان کی کہاں پہ کاٹیں گے، ان کی کیا میعاد ہوگی۔ اس حوالے سے پاکستان کو بھی اس حوالے سے قانون سازی کرنی پڑے گی یا اس کے حوالے سے کوئی لائحہ عمل بنانا پڑے گا۔ تو یہ تھی آج کی چھوٹی سی ویڈیو، امید ہے کہ آپ کے انفارمیشن میں اضافہ ہوگا۔ اگر آپ نے تبصرہ UK کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سبسکرائب کر لیجیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ تبصرہ UK۔ السلام